الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت و حیات کا فلسفہ بیان فرمایا ہے. ہم نے زندگی کیوں دی اور ہم موت کیوں لاتے ہیں؟ الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا. موت عدم کا نام نہیں ہے، موت ایک وجود رکھتی ہے، یہ عدم نہیں. انسان سمجھتا ہے کہ موت آنے سے ایک شے معدوم ہو گئی، ختم ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے. منتقل ہوتی ہے. موت انتقال کا ذریعہ ہے ایک عالم سے دوسرے عالم. اس لیے ہم انتقال کہتے ہیں. آپ زمینوں کا انتقال کراتے ہو، مکانوں کا انتقال کراتے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتی ہے، ایک مالک سے دوسرے مالک کے پاس آ جاتی ہے. یہاں بھی موت ذریعہ ہے اس میں عالم فانی سے عالم باقی میں جانے کے لیے. اور پہلے بھی ہم ایک عالم میں تھے، عالم ارواح میں تھے. وہاں سے اللہ نے ہمیں عالم فانی میں بھیجا. ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، فرشتہ اس کی روح کو لے کر آتا ہے. وہ یسألونک عن الروح، پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا ایک امر ہے، میرے رب کا ایک حکم ہے جس سے تم میں روح آتی ہے. اب عالم ارواح سے عالم اجساد، عالم مشاہدہ، عالم دنیا میں آتا ہے، اور پھر موت کے ذریعے عالم آخرت میں چلا جاتا ہے. پہلے عالم برزخ میں رہے گا، اس کے بعد بالکل عالم آخرت میں. پھر یہ جو اب اس عالم سے جب منتقل ہوتا ہے اس کو دوام ہے، اس میں فنا نہیں ہے. یہاں فنا ہے، جسم فانی ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے. طلب فرما الذی خلق الموت، جس نے موت پیدا کی، والحیات، اور حیات پیدا کی. قرآن مجید کی ترتیب پر غور کریں. انسان پہلے پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے. قرآن کہتے ہیں پہلے ہم نے موت بنائی پھر زندگی بنائی. عملی ترتیب کے خلاف قرآن بیان کر رہا ہے الذی خلق الموت والحیات. سوچنے کی بات ہے. قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، زیر و زبر ہے، کسی لفظ کا آگے پیچھے آنا بے شمار حکمتوں سے بھرا ہوتا ہے. اللہ کے اس کلام میں کوئی حرف کے آگے پیچھے کی جو ترتیب ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس جگہ کوئی دوسری بات کر سکیں. اب عملی طور پر تو دیکھتے ہیں کہ ہم آدمی پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے. اللہ برباد کے الذی خلق الموت، موت پیدا کی، والحیات، اور حیات پیدا کی.
اس میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو لیبلوکم، آگے کہ ہم نے تمہیں امتحان کے لیے زندگی دی ہے، تم اس امتحان میں اس وقت پاس ہو سکتے ہو، کامیاب ہو سکتے ہو، جب ہر وقت تمہارے سامنے تمہاری موت رہے کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ اگر یہ احساس دل میں بیٹھ جائے تو انسان کی زندگیوں سے بہت سی خرابیاں از خود دور ہو جائیں۔ حیات کی کامیابی موت کے عقیدے پر ہے، موت کے استحضار پر ہے کہ مجھے مرنا ہے، تو ہر کام سے پہلے اگر یہ سوچے گا مجھے مرنا ہے تو غلط کام اس سے ہوں گے ہی نہیں۔ لوگ کہتے جی میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی، دوستوں نے مجبور کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی، برادری نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی۔ آپ مجھے بتائیں، انسان عین اس وقت جب کسی نافرمانی میں مبتلا ہو اور کوئی واقعہ پیش آ جائے، اڑوس پڑوس میں آگ لگ جائے، زور سے بادل گرجنے لگے، کہیں قریب میں بجلی گر جائے، کوئی اور واقعہ پیش آ جائے، کوئی جنگی صورتحال پیش آ جائے، وہ آدمی جو گناہ میں مبتلا ہے ایک دم گناہ سے الگ ہو جائے گا اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا۔ بھائی تو کہتا ہے گناہ کے بغیر تو رہ نہیں سکتا، پھر اس حادثاتی کیفیت میں تو ہر چیز چھوڑ کر گناہ سے کیوں دور بھاگ رہا ہے؟ کہتے ہیں جی جان پہلے ہے، بعد میں یہ گناہ مناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ابھی سے تمہارے قلب میں یہ بات آ جائے اور بیٹھ جائے کہ مجھے مر کے بھی جانا ہے، کسی کے پاس کسی کا سامنا کرنا ہے، تو تمہاری زندگی بہترین زندگی بن جائے گی، تمہاری زندگی ویسے بن جائے گی جیسے اللہ رسول چاہتے ہیں۔ خلق الموتا، پہلے موت پیدا کی، پل حیات کا ذکر بعد میں۔ مقصد کیا ہے کہ موت کے وقت کامیاب ہو کر میرے پاس آؤ۔ اور موت کی کامیابی کس پر ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے تموتون کما تحیون، تم جیسی زندگی بسر کرو گے ویسے تمہیں موت آئے گی۔ نافرمانی میں بسر کرو گے نافرمانی میں موت آئے گی، فرما برداری میں بسر کرو گے فرما برداری میں موت آئے گی۔ اکا دکا کوئی واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، نفس اور شیطان ہمیں ایسا چکوا دیتا ہے، دیکھو جی فلانا بڑا گناہ گار تھا رمضان میں پھر گیا فلاں۔ بھائی یہ اکا دکا مستثنیات ہوتے ہیں، آپ بتاؤ کتنے وہ لوگ جو قتل کے مقدمات میں ہوتے ہیں اور ان کے پھانسی کے فیصلے ہو جاتے ہیں، ان کو صدر پاکستان معاف کر دیتا ہے، لیکن میاں ان کو کیوں دیکھتا ہے جن کو صدر نے معاف کیا ہے؟ وہ جو پھانسی پر روزانہ ہر منگل کے والے دن جیلوں کے اندر چڑھتے ہیں وہ تجھے نظر کیوں نہیں آتے؟ چند مستثنیات کو سامنے رکھ کر نفس ہمیں یہ چکر دیتا ہے کہ یار فلانا جو ہے اس کے ساتھ یہ نیکی ہوگی جاتے وقت تیرے ساتھ بھی ہو جائے گی۔ یہ ہر ایک کے لیے قانون نہیں ہے، رسول اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ تموتون کما تحیون، تو جیسی زندگی بسر کرے گا ویسی تجھے موت آئے گی، اور تبعثون کما تموتون، اور جس حالت میں تجھے موت آئے گی اس حالت میں تو قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ راجع حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی حجۃ الوداع میں حج سے پہلے انتقال کر گئے، آپ نے فرمایا اسی کے اس احرام میں کفن دے دو، اس کا سر ننگا رکھو، اس کو خوشبو نہیں لگانا۔ پھر کیا فرمایا؟ یہ میرا صحابی جب قیامت دن قبر سے کھڑا ہوگا جس کی زبان پر ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی وہ جس کیفیت میں مرا تھا قیامت اسی کیفیت میں کھڑا ہوگا۔ لوگ کہیں گے بھائی تو میدان محشر میں ہے، کوئی عرفات کے میدان میں نہیں ہے۔ وہ کہے گا بھائی میں تو اسی طرح یہی کرتے کرتے میں تو مرا تھا اللہ کے دربار میں، تو اللہ اسی طرح کھڑا کرتا۔ مجھے بتائیں جب اس میدان میں اس کے زبان پر لبیک ہوگا تو اللہ کا کیسا فضل اس بندے پر ہوگا۔ فرمایا سر نہ ڈھانپنا، کیونکہ حرام محرم کا سر نہیں ڈھانپا جاتا، خوشبو نہ لگانا ہے۔ کیا ہے؟ تموتون کما تحیون، جیسے زندگی بسر کرو گے اللہ کو راضی کرتے ہوئے
پھر ظاہری طور پر زبان پر اگر کلمہ نہیں بھی ہوگا، مثلا نہیں ہے، بے ہوش ہو گیا، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اگر زندگی بھر اس کلمے کی حفاظت کرتا رہا اور اس کلمے کے خلاف زبان سے کوئی کلمہ نہیں کہا، اس کی موت اللہ کے ہاں کلمے پر شمار ہوگی۔ اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، انسان فوت ہو جاتا ہے، ہوش بھی نہیں ہوتا کہ وہ کلمہ پڑھے، اس کا مطلب تھوڑی کہ کلمہ نہیں پڑھا تو اب وہ نہیں، زندگی دیکھی جائے گی۔ اس لیے کہ جو گناہ ہے، اللہ کی جو نافرمانی ہے، یہ سب سے زیادہ ایمان کو ضرب لگ رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج بڑے بڑے مرتدین جو آج لوگوں کو بھی ارتداد کی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کی اولادیں ہیں، بعض تو بڑے بڑے بزرگوں کی بھی اولادیں ہیں، لیکن کیا تھا، نافرمانی کی زندگی بسر کرتے رہے، شیطان نے ایمان میں رکھنا ڈالنا شروع کیا۔ یہ گناہ، یہ جو گناہ ہے یہ سیڑھی ہے، اس کو شیطان سیڑھی بناتا ہے، یار گناہ ہی تو ہے، چلو میں آنکھ سے کر لوں، میں زبان سے کر لوں، میں ہاتھ منہ سے کر لوں، کوئی بات نہیں، گناہ توبہ کر لوں گا، یعنی توبہ کے بارے میں ایسے کہتا ہے جیسے تیرے اختیار میں ہے۔ میرے شیخ عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی کے اپنے محلے کے ایک آدمی کا واقعہ سنایا کہ بڑی عمر ہو گئی، سفید بال آ گئے، لیکن نافرمانی نہیں چھوڑی۔ لوگوں نے کہا یار اب تو بس کرو، تو یہ جو سفید داڑھی ہے یہ بخشش کا سرٹیفکیٹ ہے۔ سن لو، حدیث شریف میں آتا ہے جب سفید داڑھی کے ساتھ کو اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اسے عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے، لیکن ہمیں جوان بنے رہنے کا شوق ہے۔ اول تو داڑھی کاٹتے تھی، ہم کم عمر نظر آئے، مجھے بتاؤ کم عمر ہونے سے، نظر آنے سے، موت کا وقت جو فرشتے نے مقرر اللہ نے کیا وہ پیچھے ہٹ جائے گا؟ بولو بھائی آئے ہمارا تو، ہم تو جنازے پڑھاتے ہیں، ابھی بھی اسی لیے حاضر ہوا ہوں، تو دیکھتا ہوں یہ 60 سال عمر تھی، 70 سال بالکل جوان بنا ہوا ہے، مرا ہوا۔ میں نے کہا بتاؤ بھائی، اس کے جوان ہونے سے فرشتے نہیں کہا کہ بھی تو 20 سال کا ہے، تجھے چھوڑ دیتا ہوں اور یہ بابا جی کو لے جاتا ہوں جس کی داڑھی منہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بڑی عمر کا ہے۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بڑھاپا بڑی قیمتی چیز ہے۔ میں دوستوں سے کہوں گا جن کو اللہ نے سفید بال دیے ان کی حفاظت کرو، ان کو بڑھاؤ، ان کو بڑھاؤ، یہ بخشش کا سرٹیفکیٹ ہے۔ حضرت ابراہیم صلاۃ والسلام سب سے پہلے جس کو سفید بال آیا تھا ابراہیم صلاۃ والسلام سے، جب بال آیا تو حیران ہو گئے، اس سے پہلے کبھی بال نہیں آتے تھے، سفید بال ہی نہیں آتے تھے، کئی کی 100 سال عمر، 950 سال، 1150 سال عمر حضرت نوح علیہ السلام کی ہوئی، سفید بال نہیں تھے، ابراہیم السلام کے بال آئے۔ اللہ میں یہ کیا ہے کہ یہ مومن کا وقار ہے، اللہم زدنی وقارا، اللہ میرے وقار میں اضافہ کر دے۔ پوری داڑھی اور بال سفید ہو گیا تھا۔ تو اس کو لوگوں نے کہا، میرے شیخ فرماتے ہیں ہم بھی گئے کہ یار تم محلے میں چھوڑ دے بھائی، عمر ہوتی ہے، چلو چلو جی جوانی میں تو یوں تھا، اب تو نہ کر، کر لوں گا جی، کل کر لوں گا، آپ بس مولوی لوگ میرے پیچھے لگے رہتے ہو۔ سارے مولوی لوگ نہ ہوتے تو کون تمہیں ہدایت کی باتیں بتاتا؟ مجھے بتائیے، جو خود کنویں کے اندر گرا ہو وہ دوسرے کو باہر نکالے گا، وہی نکالے گا نا، جو کنویں سے باہر ہو وہی ہاتھ پیر پکڑ کر نکالے گا۔ نہیں مانا، اٹیک ہو گیا، اسپتال داخل ہو گیا، اب لوگوں نے یار اب تو توبہ کر لے، توبہ کر توبہ کر۔ میرے شیخ نے فرمایا، وہ کہتا تھا ہر لفظ میری زبان سے نکلتا ہے، روٹی چائے پانی، لیکن جو لفظ تم کہہ رہے ہو جب میں نکالنے لگتا ہوں کوئی میرا گلا پکڑ لیتا ہے۔ توبہ کرنا میرا آپ کے اختیار میں، یہ بھی ان کی توفیق ہوتی ہے تو انسان توبہ کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ میں توبہ کر لوں گا،
وما خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت و حیات کیوں دی؟ لیبلوکم، تمہارا امتحان لے۔ ایکم احسن عملا، کون حسن عمل کر کے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں امتحان کس بات میں؟ حسن عمل میں، کہ کس کا عمل خوبصورت ہے، حسن عمل چاہیے۔ پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا حضرت حسن عمل کیا ہے؟ حسن عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے یہ جو عقل ہے، عقل اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے، آخرت میں استعمال کرے۔ اس عقل یہ جو عقل رات دن دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ساری رات تم سوچتے رہو کل دکان پر یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا، کیا ہے تم میں کوئی آدمی کہ رات بھر سوچنے کے بعد اگلے دن دکان پر ان تجویزوں پر عمل کرنے سے شام کو ریزگاری بڑھ گئی ہو؟ اس مجمع میں کوئی ایک آدمی بھی نہیں کہہ سکتا، بلکہ وہی ملی جو خدا نے فیصلہ کیا۔ سارا سوچتے رہو یہ ٹھگی ماروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ آج تو ٹھگی مارنے کا نام دکانداری، گاہک کو دھوکہ دینے کا نام دکانداری ہے، اور اس کو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی دکان نہیں کھول سکتا تھا جب تک کسی عالم سے مسئلے نہیں سیکھتا تھا بیع و شراء کے، اور سرٹیفکیٹ لے کر نہیں آتا تھا، اس کو مارکیٹ میں دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ آج تو جی بڑا تیز ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا اچھا چکوا دے لیتا ہے گاہک کو، بڑا اچھا دکاندار ہے، کامیاب دکانداری، اس کا نام دکانداری نہیں، یہ تو رزق مقرر ہے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں تمام رزق کے اسباب جو تمہارے پاس ہیں یہ پلیٹیں ہیں، یہ پلیٹ ہے جو تم دربار الہی میں لاتے ہو، ڈالنے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہے، تمہاری پلیٹ پر نہیں دیتے، اپنی مرضی پر ڈالتے۔ اور آگے عجیب بات پر میں حکومت خان رحم اللہ نے کتنی ایسی مخلوقات ہیں جن کو پلیٹ بھی دیتے ہیں اور ڈال کے بھی دیتے ہیں، ان کو پلیٹوں کو بھی ضرورت نہیں۔ بتاؤ کتنی مخلوقات ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ معاش نہیں ہے، لیکن روزانہ اتنا، ہاتھی کتنا کھاتا ہوگا، ویل مچھلی کتنا کھاتی ہوگی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ٹنوں منوں کھاتے ہیں، ٹنوں منوں، روزانہ رزق کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جو اپنی عقل کو، رسول نے فرمایا اپنی عقل کو آخرت کے لیے استعمال کر، سوچتا ہے یار میں کون سا ایسا کام کروں جس سے میری آخرت اچھی ہو جائے۔ یہ ہے کہ کہتے دنیا کی مشغولیات میں اجمالی طور پر مشہور رہ حکیم الامت خان رحم اللہ کی نصیحت ہے، اجمالی یعنی دکان کھول لی یا جو بھی سبب ہے نوکری کر لی اور اس کا جو بھی کام ذمے ہے اس کو کر لیا، لیکن ہر وقت اپنی دماغ کو اس کو سوار کرنا اور 24 گھنٹے اس فکر میں رہنا کہ میں اپنے مال کو کیسے بڑھاؤں، کیسے بڑھاؤں، کیسے بڑھاؤں، کہا کہ اس سے بڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی عطا فرماتے ہیں جو اللہ نے 4 مہینے کے میں اور آپ ماں کے پیٹ میں سے فیصلہ کر دیا۔ ہاں پھر آپ کے نیک بننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مال میں برکت ہو جائے گی، برکت ہوگی، تھوڑے مال سے زندگی راحت والی ہوگی، تھوڑے مال پر پڑنے والی آپ کی اولاد اللہ والی بن جائے گی، کامیاب زندگی بسر کرے گی۔ پھر آپ کے سوچنے سے اور کوششوں سے مال بڑھنے والا نہیں ہے۔ ہاں طریقے سے کام کریں جو شریعت کی حدود میں ہے۔ تو سب سے پہلا امتحان کیا ہے کہ آپ اپنی عقل کس کے لیے استعمال کرتے ہو؟ نمبر 2 رسول اللہ نے ارشاد فرمایا دوسرا امتحان کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس حکم کی طرف فوراً دوڑو، پھر حیل و حجت نہ کرو۔ اگر حیل و حجت کرو گے تو امتحان میں فیل ہو۔ نماز کا وقت ہے نماز پڑھو، روزے ہیں روزے رکھو، صدقہ خیرات کرنا ہے صدقہ خیرات کرو، زکات یا عشر دینا ہے زکات عشر دو، حج فرض ہو گیا حج کرو۔ فرمایا کہ کون ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کون ہے کہ میرے حکم کے آنے کے بعد فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کسی شے کو آڑے نہیں آنے دیتا۔ یہ دوسرا امتحان ہے میرے آپ کا۔ رات دن اللہ کے حکم آتے
آپ گھر جاتے ہو، گھر میں بھی احکام ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بازار میں کوئی دوست ملے کیسے، اس لیے آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، ہر آنے والے کو سلام کرو گزرتے ہو، افشوا السلام، اطعموا الطعام، فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرا امتحان کہ امر آئے، امر الہی، بس فوراً تیار ہو جاؤ، نہیں دیکھو بھی ہمیں کیا ہے، آگے پیچھے نہ دیکھو، شریعت کے تقاضے پر عمل کرو۔ آج عجیب بات ہے، لوگ دیکھتے ہیں یار میں تو نہیں کر سکتا، یہ پیغمبر سلام نے اعلان کیا تبوک کی جنگ کے لیے چندہ دو، سارے صحابہ دوڑے کچھ نہ کچھ لانے کے لیے، یہ نہیں کہا جی ہم تو غریب ہیں کہ دو چار جو امیر ہیں وہ دیں، گھر میں گئے، عائشہ دیکھی گھر میں کوئی چیز ہی نہیں سوائے اپنے کپڑوں، سوچتا رہا کیا کرنا چاہیے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے عارف باللہ شاہ کے رحمۃ اللہ علیہ، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کے وہ آپ خود بتلاتے، دماغ میں ایک ترکیب آئی یار فلاں یہودی کہ آج رات پانی دینے کا ٹائم ہے، وہ ہمیشہ مزدور لے جاتا ہے، میں اس کے باغ میں جاتا ہوں، میں مزدوری کروں گا، کچھ صبح مجھے مزدوری دے دے گا تو رسول اللہ کو چندے میں دے دے۔ آج تمہاری جیب میں بھی ہوتا ہے تو اس کو اور نیچے کر لیتے ہیں، اور نیچے کر لیتے ہیں۔ گئے ساری رات مزدوری کی، کچھ ملا، کھجوریں ملی، تھوڑی سی کھجوریں، ارے کھجور مدینہ شریف میں اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھے کہ بہت قیمتی چیز ہو، ہر بکریاں اور گھوڑے بھی کھایا کرتے تھے کھجوریں، اتنی کھجوریں آپ تھی وہاں پر، کھجور لے کر آئے، کہا کہ اللہ کے نبی یہ قرآن نازل ہوا کہ ان صحابہ میں وہ ہیں جو ساری رات محنت کرنے کے بعد اپنی جہد اور محنت کو رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہمیں اللہ کا امر کوئی آ جائے، نماز کا وقت ہو گیا، روزے کا، یہ جو بھی، اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یار میں یوں نہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ جب نفس اور شیطان نافرمانی کی صورتیں پیش کرے تو اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے روکے، یہ تیسرا امتحان ہے۔ نفس کہہ رہا ہے یہ گناہ کر، شیطان کہہ رہا ہے، یا معاشرہ کہہ رہا ہے، برادری کہہ رہی۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے لوگ برادریوں کے نام پر مر گئے، لیکن قبرستانوں میں جا کر دیکھو کوئی برادری والا ہے، دعا بھی نہیں کرتے، دعا کا بھی سلیقہ نہیں ہمیں تو۔ یہ جو قبرستانوں میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا بھی نیک لوگ کرتے ہیں، کیونکہ سنت ہے حدیث شریف میں جب وہاں سے گزرو ان کو سلام کرو، ان کو اصال ثواب کرو۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بہن کو دیکھا کہ وہ نہایت تکلیف میں ہے، کچھ عرصے بعد دیکھا کہ بڑی راحت میں ہے، کہا کہ اے باجی کیا ہوا، کچھ دن پہلے تو آپ کی حالت اچھی نہیں تھی، کہا کہ ایک نیک آدمی یہاں سے گزرا تھا، اس نے درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب بھیجا، اللہ نے پوری قبرستان والوں کو معاف کر دیا۔ ان برادریوں پر مرتے ہو، یہ جان چھڑائیں گی، ابھی نظر نہیں آتے؟ میں نے تو منسٹروں کی قبریں دیکھی ہیں، میں تو صدروں کی قبریں دیکھی، میں تو گھومتا رہتا ہوں، ہاں ابھی یہاں فلانے صدر کی قبر ہے، ذرا دیکھو یار کتنے بندے کھڑے ہیں۔ نیک آدمی کے ہاں تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہی ہوتا ہے، اور خصوصاً عالم ہو تو ان کے ہاں ان کے شاگرد کوئی نہ کوئی آتے جاتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہاں کبھی کوئی نہیں آیا، بس بکریاں پھرتی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ تیسرا امتحان کہ جب نافرمانی کی صورتیں پیدا ہوں اس وقت اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات اس لیے دی ہے، یہ تین امتحانات میں جو کامیاب ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، حدیث شریف بیان کر کے ختم کرتا ہوں، الکیس من دار نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو رکھے،
وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ والعاجز بے وقوف انسان ہے من اتبع نفسه هواها، جو اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ پر تمنا کرتا ہے مجھے آخرت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ میرے دوستو، آج میری یہاں پر حاضری اب رات کے علم میں ہوگا ہمارے بڑے عزیز، ہمارے عزیز بھی تھے اور عزیز ساتھی بھی تھے، حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ کل بہاول نگر میں ان کا انتقال ہوا، اور شب جمعہ کے انتظار میں تھے، ویسے تو ایک رات پہلے، لیکن جو ہی شب جمعہ آئی طبیعت بگڑی، رات 9:30 کے قریب ان کا انتقال ہوا۔ گھر میں وہاں حاضر ہوا تھا، تو آج بھی یہاں پر سارے تقاضے چھوڑ کر آئے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ نیک لوگوں کے جنازے سے نہ صرف ان کے لیے سفارش ہوتی بلکہ اپنی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اور ان کی ساری زندگی اتباع شریعت میں گزری، بہت سے لوگ یہاں جانتے ہیں ان کو، اور ویسے بھی برادریوں میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ایسے کام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا جو جھگڑے یا فساد سے تعلق رکھتا ہو، ایسے سے تعلق نہیں، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا۔ پھر تبلیغی جماعت میں ابھی بھی اس کے روزہ لگا کر آئے تھے، بلکہ میں جن ساتھی کے ساتھ آیا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تبلیغ کا چسکا، ہم اسٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے لگایا، ہم اسٹوڈنٹوں کو جماعت میں لے جاتے تھے۔ بہرحال میرے دوستو، یہی ہمیں جانے والے بتاتے ہیں، اور ان کی موت ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی انہوں نے زندگی جب اللہ کے لیے بسر کی تو اللہ ان کو ایسے اوقات میں لے کر جاتا ہے ابھی حساب کتاب ہی نہ ہو۔ حدیث شریف آتا ہے جو شب جمعہ میں اور جمعے کو جس کا انتقال ہوتا ہے اللہ اس کا حساب نہیں لیتے۔ ملا علی قاری رحم اللہ نے یہ حدیث مشکات شریف کی ہے، ملا علی قاری بہت بڑے محدثوں نے شرح لکھی ہے، تو ایک سوال اٹھایا، ان سے کسی نے پوچھا شاگرد نے کہ حضرت چلو جمعے اور جمعرات کی رات کو تو نہیں ہوگا، کیا ہفتے سے ہو جائے؟ فرمایا اللہ تو قریب ہے، جب ایک بار معاف کر دے دوبارہ حساب نہیں لیتا۔ اللہ قریب ہے، اللہ قریب۔ یہی رمضان کا حال ہے، یہی پیر کا حال ہے، یاد رکھو پیر کی موت کا بھی یہ حال ہے، پیر کی موت عاشقوں کی موت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں نے پیر کو جانا ہے، اللہ مجھے پیر کو موت دینا۔ تو پیر کا دن بھی بڑا خاص دن ہے، عشق کی وجہ سے، تو عاشقوں کا کیا امتحان لیں گے بھائی؟ اس لیے اور آپ اس لیے حاضر ہوئے ہیں، لہٰذا ابھی نماز کے بعد انشاءاللہ ابھی آپ سنتیں پڑھیں گے، اس کے بعد خطبہ جمعہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ سنتوں سے پہلے انشاءاللہ جنازے کی نماز ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔